اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وحکم فعل الامر البناء علی ما یجزم بہ۔ بات ہماری چل رہی تھی احکام فعل کے حوالے سے، ہے نا؟ تو اس سے قبل انہوں نے احکام فعل ماضی کو جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو حکم فعل ماضی میں اس بات کو ذکر کیا کہ فعل ماضی، یعنی یہ سمجھ لیجیے پچھلے درس کا جو ہے وہ ذرا سا یاد ہے کہ حکم فعل ماضی کے حوالے سے ذکر کیا کہ فعل ماضی کا حکم یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے کہ مفتوح الآخر ہوتا ہے۔ یہ جملہ کہیں گا تو زیادہ اچھا رہے گا، مفتوح الآخر، جو بھی اس کا آخر ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہے، مفتوح ہوگا۔ بلکہ البناء علی مفتوح الآخر کہیے کہ وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے ذکر کیا کہ جب یہ مفتوح الآخر ہوتا ہے، مبنی علی الفتح ہوتا ہے، تو پھر اس کی جو ہے وہ کیا ہے، دو قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ فتحہ جو فعل ماضی کے آخر میں آتا ہے یہ کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی جو کیا ہے مقدر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس کو مشجر بنا لیں گے تو بہت ذہن میں محفوظ ہو جائے گا۔ ہاں، کیا حکم فعل ماضی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، حالتین ہیں، عفواً ایک ہی حالت ہے کہ فعل ماضی کا حکم کیا ہے کہ وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ اب جب مبنی علی الفتح ہوتا ہے پھر اس کی دو حالتیں ہوں گی کہ یہ جو مبنی علی الفتح ہے آخر میں، یہ فتح کبھی ظاہری ہوتا ہے اور کبھی جو کیا ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ظاہری ہوتا ہے تو یہ کتنے مقام پہ کہنے کہ یہ دو مقام پر ہوتا ہے فعل ماضی۔ یہ کہاں پہ کہ ایک تو اس صورت میں کہ جب اس کے آخر سے کوئی چیز متصل نہ ہو، یعنی واو جماعت اور ضمیر متحرک جو کیا ہے اس کے آخر میں نہ ہو، تو اس وقت جو کیا ہے فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، جیسے ضربہ ہے، کتبہ ہے، پہلے سے ہے، ٹھیک ہے، ضربت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اور دوسری صورتحال کہ جہاں پر جو کیا ہے کہ جو مفتوح ہوتا ہے آخر میں، وہ کیا ہے، جب اس کے آخر میں جو کیا ہے واو اور یا ہو، ہے نا، یہ بھی اس میں اور جہاں تک مقدر کی بات ہے اسی صورت میں کہ مقدر فعل ماضی کہاں ہوتا ہے، تو کہہ رہے یہ اس کی تین قسمیں ہو جائیں گی۔ ہاں، ایک تو کیا ہے مقدر ہوتا ہے کبھی تعذر کی وجہ سے، یعنی آپ متعذر ہیں، آپ اس کو فتح کو ظاہر ہی نہیں کر سکتے، جس کی مثال دی انہوں نے دعا اور سعا کے ذریعے سے۔ الف مقصورہ ہے، ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پہ الف مقصورہ ہو تو وہاں پر آپ فتح کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت تھی وہ کیا ہے کہ مقدر ہوتا ہے اور تعذر ہی ہوتا ہے، عفواً یعنی آپ فتح کو ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر سبب جو ہے کیا ہے، تعذر نہیں ہے، بلکہ سبب کیا ہے، سبب جو کیا ہے، اشتغال المحل لحرکت المناسبہ۔ بات انشاءاللہ اس کی مثال دی تھی ضربو کے ذریعے سے۔ تو آپ کے لیے اختیار ہے، آپ چاہیں تو یہ حالتیں یاد کریں، یا میرے حساب سے میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ آپ حالت نہ یاد کر کے آپ یہ تین صیغے یاد کر لیجیے فعل ماضی کے، وہ ذہن میں رہے گا، فوراً آپ اس پہ تطبیق کر دیں گے۔ بات انشاءاللہ جیسے سعا یاد کر لیجیے، یہ کیا ہے، مقدر کی پہلی صورت، ضربو یاد کر لیا یا سعو یاد کر لیجیے، یہ دوسری صورت ہو جائے گی، اور تیسری صورت جو کیا ہے، کیا ضربت میں تو ظاہر ہو گیا فتح۔ تیسری صورت جو بتائی تھی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مقدر ہی ہے، مقدر ہے، مگر کیا ہے وہ اس لیے مقدر ہے فتح کہ ہاں جی ہاں اشتغال المحل ہے، اشتغال المحل، اور سبب کیا ہے کہ ساکن عارض ہوتا ہے۔ کیوں ساکن عارض ہوتا ہے؟ وہ چار حرکت کے جو کہ متوالی نہ ہو جائیں، اس کو دفع کرنے کے لیے۔ نہیں، اس میں کتب وغیرہ نہیں ہے، کتب تو دیا ہے، کتب تو کتبتا، یہ یعنی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ضمیر رفع متحرک جو کیا اس سے مل جائے۔ بات انشاءاللہ تو بہرحال یہ مطلب پچھلا درس تھا۔ آج جو ہے وہ ہم فعل امر کا حکم کیا ہے اس حوالے سے پڑھنے والے ہیں۔ تو جہاں تک فعل امر کی بات ہے تو کہہ رہے فعل امر بھی فعل ماضی کی طرح مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں بہت آسان بات ہے، فعل امر بھی فعل ماضی کی طرح کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر ہاں فعل ماضی تھا کہ جو مبنی علی الفتح ہوتا تھا ہمیشہ، اب چاہے ظاہر ہو یا مقدر ہو، لیکن فعل امر میں کیا ہے، فعل امر کہہ رہے ہیں کہ فعل امر مبنی ہوتا ہے، لیکن کیا، یعنی سنیے گا بہت اچھی بات ہے، کہہ رہے کہ فعل مضارع کی جو مجزوم کی صورتیں ہیں، جس چیز پر فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے اسی چیز کے اوپر فعل امر کیا ہوتا ہے، مبنی ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ یعنی جن چیزوں پر فعل مضارع حالت جزم میں، جن چیزوں پر فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، اب فعل مضارع مجزوم کب ہوتا ہے آپ کی بتائیں گے ابھی آپ کو، کبھی کہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے، مجزوم ہوتا ہے بالسکون،
تو جہاں پر فعل مضارع مجزوم بالسکون ہوگا وہاں پر فعل امر کیا ہوگا؟ مبنی علی السکون ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کبھی فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مجزوم بحذف حرف العلہ ہوتا ہے. تو جہاں پر فعل مضارع مجزوم بحرف حذف العلہ ہوتا ہے وہاں پر فعل امر کیا ہوگا؟ مبنی علی حذف حرف العلہ ہو جائے گا. بات انشاءاللہ. تو یہ صورتحال ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے. کہنے کہ حکم فعل امر کیا ہے کہ یہ مبنی ہوتا ہے کس چیز پر؟ کہنے مبنی ہوتا ہے اسی چیز کے اوپر کہ جس کے اوپر فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فعل مضارع کے مجزوم کی کیا حالتیں ہیں؟ تو کہنے فعل مضارع کے مجزوم کی پہلی حالت یہ ہے کہ فعل مضارع مجزوم بالسکون ہوتا ہے. یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ کہہ رہی یہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر کیا ہے کیا ہو فعل مضارع کا آخر صحیح الاخر ہو. صحیح الاخر کا مطلب کہ ہم نے کیا پڑھا اس سے پہلے کہ آخر میں حرف علت نہ ہو. تو جہاں پر سنیے جہاں پر فعل مضارع ہو اور صحیح الاخر ہے تو وہاں پر فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مجزوم بالسکون ہوتا ہے. بس فعل امر بھی مجزوم بالسکون ہوگا. بات انشاءاللہ. پھر اس کی جو مطلب اندر کی دو حالتیں جو تھوڑا گہری ہیں انشاءاللہ اس کو عبارت میں پڑھ لیں گے. دوسری صورتحال سنیے کہ یہ جو جملہ کہا انہوں نے کہ فعل امر مبنی ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ جس کا فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے. یہ جملہ کیا کہا کہ فعل مضارع کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب معتل الاخر ہوتا ہے یعنی صحیح الاخر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے وہاں پر حذف علہ حروف علت کے حذف کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے. بہت اشارہ. جیسے مثال دی انہوں نے کیا؟ جیسے یدعو، اگر واو کے ساتھ پڑھیے یدعو تو وہاں پر فعل مضارع جب لم داخل ہو جائے تو لم یدعو نہیں لکھا جاتا، واو کے ساتھ نہیں لکھا جاتا ہے، ہاں صرف عین لکھ دیا جاتا ہے، واو حذف ہو جاتا ہے. تو اب جب عبارت جب ترکیب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لم حروف نفی جزم و قلب. ٹھیک ہے. اور یدعو کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلہ. واضح انشاءاللہ. تو اب جب یدعو ہوا، اب جب یہ اور کہتے ہیں، اور یہ بات بھی واضح ہے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. یہ مطلب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوئی ہے جو کہ کتاب میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ذہن میں ہو کہ آپ فعل امر کی حالت کو قیاس کیوں کر رہے ہیں فعل مضارع کی حالت کے اوپر؟ فعل ماضی سے بتا سکتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ چونکہ فعل امر بنتا ہی فعل مضارع سے. واضح انشاءاللہ. فعل امر بنتا ہی فعل مضارع سے. انشاءاللہ جب امر کی ہم تشریح پڑھیں گے تو اس میں اس بات کو ذکر کریں گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ فعل امر بنتا ہی فعل مضارع سے ہے لہٰذا اس کو بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب فعل معتل الاخر ہوتا ہے تو مجزوم کیسے ہوتا ہے؟ کہ مجزوم ہوتا ہے حروف علت کے حذف ہونے کے ذریعے سے. چنانچہ جب فعل امر ہوگا تو وہی فعل امر کیا ہوگا؟ مجزوم ہوگا، مبنی ہوگا علی حذف حرف العلہ. جیسا کہ جیسے یدعو وہاں پہ تھا واو کو حذف کیا، یہاں پہ ادعو میں اب جب اس کا امر بنائیں گے آپ ادعو بنے گا تو واو کو حذف کر دیجیے گا اور یہ فعل مضارع ہو جائے گا، فعل امر ہو جائے گا مبنی علی حذف حرف العلہ. تیسری حالت جو فعل مضارع کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ فعل مضارع جو کیا ہوتا ہے اس اگر وہ افعال خمسہ میں سے ہوتا ہے تو مجزوم کیسے ہوتا ہے؟ نون کے حذف کے ذریعے سے. یفعلان تفعلان میں جب آپ لم داخل ہوتا ہے تو لم یفعلان نہیں کہتے ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں؟ لم یفعلا. بس انشاءاللہ آپ لم یفعلا کہتے ہیں. کیوں؟ تو آپ کیا کہتے ہیں اعراب میں؟ کہتے ہیں لم حرف نفی جزم و قلب اور یفعلان فعل مضارع مجزوم و علامت جزم ہی حذف النون. بس انشاءاللہ. تو اب یہی جو لم یفعلا ہے جب یہ امر بنے گا تو افعلا کہیں گے، افعلانے نہیں کہیں گے. بات انشاءاللہ. جی کیونکہ ہم تو آپ مشہور ہے جانتے بھی ہیں کہ فعل امر بنتا ہی کیا ہے؟ فعل مضارع کے جو مخاطب کے صیغے ہوتے ہیں وہی جو کیا ہیں امر میں بن جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی دیکھیے جو باتیں کہی ہیں یہ عبارت میں ہے کہ نہیں ہے. اس سے پہلے تو انشاءاللہ کہ عبارت واضح ہے جو ہم نے پڑھا تھا. حکم فعل الامر سے پڑھتے ہیں، ہے نا. وحکم فعل الامر البناء علی ما یلزم به مضارعہ. دیکھیے یہ اس سے عبارت ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ فعل امر کا حکم کیا ہے کہ فعل امر مبنی ہوتا ہے. اچھا مبنی کس بات پہ ہوتا ہے؟ کہ مبنی علی ما یلزم به مضارعہ، کہ جس چیز کے ذریعے سے اس کا مضارع مجزوم ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے فعل امر جو کیا ہے مبنی ہو جاتا ہے اسی چیز کے اوپر. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ یہاں اگر آگے چاہیں تو آپ تعلیقہ لگا سکتے ہیں. اور یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ فعل امر بنتا ہی فعل مضارع سے. اب سنیے اب اس کے بعد کیا ہے؟ فعل مضارع کی تین حالتیں حالت جزم کے حوالے سے. کیا مبنی کبھی کیا ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے علی السکون، کبھی مجزوم علی حذف حرف العلہ اور کبھی مجزوم علی حذف النون ہوتا ہے. سنیے فإن کان مضارع ہو صحیح الاخر، بس اگر اس کا مضارع کس کا مضارع؟
نہیں، فَإِنْ كَانَ مُضَارِعُهُ مُضَارِعُ الفعل المضارع، ٹھیک ہے، فعل مضارع یعنی مضارع کہہ لیجئے، فَإِنْ كَانَ مُضَارِعُهُ صحیح الآخر، کہ اگر اس کا مضارع کس کا، فعل کا، اگر فعل مضارع کیا ہوگا، صحیح الآخر ہوگا، تو کیا ہوگا، یجزم بالسکون، ٹھیک ہے. کوئی اعتراض ہے؟ فعل مضارع اس کا چونکہ فعل امر جو ہے فعل مضارع سے ہی بنتا ہے، تو فعل مضارع سے تو مراد جو ہے ضمیر اسی کی طرف پلٹے گی. وحکم فعل بناء علی ما یجزم به مضارع فإن كان مضارعه صحیح الآخر ویجزم بالسکون كان الامر مبنی علی السکون. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، امر رہے گا. ہاں فإن كان مضارعه مضارع الامر، صحیح ہے. تو کیا ہوگا، اگر اس امر کا جو مضارع اگر آپ بنائیے تو اگر اس امر کا مضارع مجزوم ہو کس سے، عفن وہ مجزوم ہو صحیح الآخر سے، یعنی اگر اس کے حالت جو کیا ہے کہ صحیح الآخر ہے، تو کیا ہوگا، یجزم بالسکون، تو کیا مجزوم ہوتا ہے وہ سکون کے ذریعے سے، تو کیا ہوگا، کان الامر مبنیا علی السکون، تو اس کا جو امر بنے گا وہ بھی مبنی علی السکون ہی ہوگا. وہذا السکون اما ظاہر، اب یہ جو سکون ہے نا، یا تو یہ ظاہر ہوگا یا مقدر ہوگا، سکون کی بھی دو حالتیں ہوں گی. فالسکون الظاہر لہ موضعان، اور فعل مضارع کہ جو مجزوم بالسکون ہوتا ہے، یہ کہاں پر ہے، یہ دو جگہ پر ہے. ایک احدہما ان یکون صحیح الآخر، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ کیا ہو، صحیح الآخر ہو، ولم یتصل بآخرہ شیء، اور اس کے آخر کوئی چیز متصل نہ ہو، ٹھیک ہے، نہیں وہی یہ واو جماعت ہو، نون نسوہ وغیرہ. والثانی ان تتصل به نون النسوہ، اور دوسری صورت کیا ہے کہ اس سے کیا ہو، نون نسوہ جو کیا ہے متصل ہو جائے، تب بھی کیا ہوتا ہے، وہ مبنی عفن وہ مجزوم بالسکون ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. مثال دے رہے ہیں، اضرب، ہاں، وکتب، ٹھیک ہے، یہ پہلے والی کی مثال کہ فعل مضارع ہے اور صحیح الآخر ہے، ولم یتصل بآخرہ شیء، ٹھیک ہے. اور دوسرے کی مثال وکذالک اضربنا وکتبنا، یعنی یہ فعل امر ہے، لیکن اس کا جو مضارع آپ بنائیے گا، اس کا جب مضارع بنائیے گا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، یضرب، لم یضرب کہیں گے مثلا، جب اضرب کا فعل مضارع، ٹھیک ہے، اکتب کا جب فعل مضارع تو لم یکتب. واضح انشاءاللہ. جی یہی حال جو کیا ہے اضربنا اور وکتبنا میں. عبارت واضح ہے؟ جی. مع الاسناد الی نون النسوہ. واما السکون المقدر فلہ موضع واحد، ہم نے کہا تھا کہ فعل مضارع جو جب مبنی جب مجزوم بالسکون ہوتا ہے تو وہ یا تو وہ سکون ظاہر ہوتا ہے یا وہ سکون کیا ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے. ظاہر دو جگہوں پہ ہوتا ہے اور مقدر کے لیے ایک جگہ ہے. وہ کیا ہے، وہو ان تتصل به نون التوکید خفیفۃ او ثقیلہ. واضح انشاءاللہ. وہ کیا کہ جب اس فعل مضارع سے متصل ہو جائے کیا، نون توکید خفیفہ یا نون توکید ثقیلہ. واضح انشاءاللہ. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ اضربن وکتبن، یہ مطلب خفیفہ کی مثال، اضربنا وکتبنا، یہ کس کی مثال ہے، ثقیلہ کی. تو یہاں پر یہ ظاہراً آپ کو آخر میں فتحہ دکھے گا فعل مضارع کے لاسٹ اس پہ حرف پہ، مگر وہ کیا ہے وہاں پر مبنی علی السکون ہوتا ہے، وہ مقدر ہوتا ہے. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا اس لیے ہوتا ہے التقاء ساکنین کو کا جو اشکال ہے اس کو رفع کرنے کے لیے، چونکہ عربی میں التقاء ساکنین ممکن نہیں ہے نا، کیونکہ نون جو ہے کیا ہوتا ہے اس میں آخر میں وہ ہوتا ہے نون ساکن ہے، اس کس میں، خفیفہ میں تو دم بالکل سامنے ہے آپ کے اضربن، لیکن نون کیا ہے، وہ ہے ساکن ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو بھی کیا کریں مبنی علی وہ سکون پڑھیں، یعنی مجزوم بالسکون، تو کیا ہوگا، اس سے یہ اشکال ہوگا کہ دو ساکنین جو کیا جمع ہوں گے، اور یہ ایسا نہیں ہوتا. اچھا یہی حال اضربنا میں بھی ہے، ثقیلہ میں بھی. کیوں، لیکن ثقیلہ جب یہاں پہ تشدید ہوتی ہے تو تشدید کا مطلب کیا ہے کہ دو نون ہے یہاں پر، اور پہلا نون ساکن اور دوسرا جو کیا ہوتا ہے متحرک ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو تھوڑا سا یہ باریکی اس کو سمجھیے گا. واضح ہوا ساحل صاحب؟ واضح. وَإِنْ كَانَ مُضَارِعُهُ مُعْتَلُّ الْآخَرِ، اگر فعل مضارع یعنی فعل امر کا جو مضارع ہے اگر وہ کیا ہو، معتل الآخر ہو، یعنی اس کے آخر میں حرف علت پایا جائے، جی، تو کیا ہوگا، حالت یہ ہے کہ فَهُوَ يُجْزَمُ بِحَذْفِ حرف العلہ. تو اس وقت وہی جو حرف علت ہے اس کو کیا ہے، حذف کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ فعل مضارع مجزوم و علامت جزم ہی حذف حرف العلہ. یہ آپ کہتے ہیں آپ، ہے کہ نہیں.
فالامر منه یبنى علی حذف حرف العلہ، جیسے ادعو وغز وسعی. اب ان شاء اللہ جیسے دیکھیں اب یہی جب آپ ادعو ہے جیسے مثال میں ہم نے دی تھی کہ جب یہ لم یدعو آپ بنائیے اور آخر میں واو ہو تو واو کیا ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. اب ان شاء اللہ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعُهُ مِنْ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ يُجْزَمُ بِحَذْفِ نون. ٹھیک ہے، تو یہ حالت کس کی ہے؟ فعل مضارع کی ہے. فالامر منہ، بس اگر اسی مضارع کا جب امر بنائیے گا تو یبنا علی حذف نون، تو وہی فعل مضارع ہوگا، وہی اس سے جب امر بنے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مبنی ہو جائے گا حذف نون کے اوپر. جیسے اکتبا اس میں تھا اکتبانے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ حذف ہو گیا. ٹھیک ہے، وکتبو وکتوبی. واضح ان شاء اللہ. جسے اب آپ جیسے یہ اکتوبہ ہے یا اکتوبو ہے، آپ اس کے اعراب کیسے کریں گے؟ اکتوبہ کیا ہے؟ یہ فعل امر، ہاں، مبنی علی حذف نون. یہ اب آئیے، ہاں تو فاعل تو ہے نا، الف یہاں پہ ہے تثنیہ، واو جماعت اس میں ہے. سنیے گا واضح انشاءاللہ جی. اب آئیے، اب فعل مضارع کے حوالے سے، یعنی فعل ماضی کی حالت حکم ہم نے پڑھ لیا، فعل امر کا حکم جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا. فعل مضارع کی کیا حالتیں ہیں؟ تو کہہ رہے فعل مضارع سب سے پہلے تو آپ اس کی ڈیٹیل سمجھ لیجئے کہ فعل مضارع کیا ہے، کہ اس کی علامت کیا ہوتی ہے. کہ فعل مضارع کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اول میں، اس کے شروع میں حروف عطین جس کو کہا جاتا ہے، الف تا یا نون، ان چاروں میں سے کوئی ایک حرف جو کیا ہوتا ہے؟ اضافی ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب آپ اس جو فعل بنا ہوا ہے، جب آپ اس کی اصل کو لے جائیے گا، جیسے یضربو ہے، جب اس کی اصل جو اس کا مادہ ہے، جو ڈکشنری وغیرہ دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو مادہ جب آپ تلاش کریں گے تو یا اس کا اصل جزء نہیں ہوگا. جیسے یضربو ہے، اس کا اگر دیکھا تو مادہ کیا ہے؟ ضاد رابا ہے فقط. حاضر ان شاء اللہ. تو یہ کہنا ہے، اگر یہ بات واضح ہے تو دیکھیے بات سمجھ میں آئے گی. والفعل المضارع علامته ان يكون في اوله حرف زائد من 4 احرف. فعل مضارع کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ فعل مضارع کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں، اس کے اول میں کیا ہوتا ہے؟ ان 4 حروف میں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اضافی ہوتا ہے. حاضر ان شاء اللہ، وہ زائد ہوتے ہیں. زائد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہی کہ جب اس کا مادہ تلاش کیجیے گا تو اس کی وہ جزء نہیں ہوں گے. یجمعها، اور وہ 4 کون سے ہیں؟ تو اگر اس 4 کو آپ سمجھنا چاہیں تو ان چاروں کو جمع کر لیتا ہے، یا تو انیتو کہہ لیجئے، یا قولو کا نائتو کہہ لیجئے، یا قولو کا آتینا کہہ لیجئے، یا قولو کا ناتی کہہ لیجئے. چاروں میں بہرحال یعنی وہ چاروں حروف پائے جاتے ہیں. حاضر انشاءاللہ. اور ان کو حروف مضارعہ کہا جاتا ہے. حاضر انشاءاللہ، چونکہ یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں. اب سنیے ہر ایک کی ڈیٹیلز. فالحمزۃ للمتکلم مذکرا او مؤنثا، جہاں تک یہ حروف عطین ہیں، یعنی جو 4 حروف مضارع ہیں، ان میں سے جو حمزہ ہے، جیسے اضربو میں الف، چونکہ ضاد رابا تو آپ کہہ رہے ہیں اصل کلمہ ہے، تو جو الف کی اضافت ہے حمزے کی، اور یہ الف نہیں کہیں گے. الف کیوں نہیں کہیں گے؟ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ عربی میں کیا ہوتا ہے، عربی میں الف کے اوپر جب حرکت آ جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزے میں بدل جاتا ہے. واضح ان شاء اللہ. فالحمزۃ للمتکلم مذکرا او مؤنثا، یہ متکلم کے لیے ہوتا ہے، متکلم وحدہ کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. واضح ان شاء اللہ. افہمو، یہ چاہے مؤنث ہو، خاتون بھی کہے گی افہم، اور مذکر بھی کہے گا افہم. والنون للمتکلم الذی یعظم نفسہ، ٹھیک ہے. اور نون جو ہے، ٹھیک ہے، عطینہ میں نون کس کے لیے ہے؟ کہہ رہے نون جو ہے کہ متکلم مع الغیر کے لیے ہے. یہ مطلب ہم عام طور سے جو ہمارے ذہن میں ہے، متکلم مع الغیر کے لیے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ الذی یعظم نفسہ، وہ کہ جو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو کیا ہے؟ عظیم سمجھتا ہے. جسے ہم عام طور سے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، جبکہ ہم کا اطلاق کیا ہوتا ہے؟ جمع پر ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ یا تو اس بات کو انسان بیان کرنا چاہتا ہے تب نون کا استعمال کرتا ہے کہ نفہم، حالانکہ وہ ہے خود اکیلا، لیکن کہہ رہا ہے نفہم ہو. ان شاء اللہ. او للمتکلم الذی یکون معه غیرہ عفوا، ٹھیک ہے. یا پھر متکلم مع الغیر کے لیے ہے، جس کے ساتھ وہاں پر کیا ہے؟ وہ اکیلا نہیں ہوتا سننے کرنے والا، بلکہ کیا ایک جماعت ہوتی ہے. ان شاء اللہ. نفہمو، واضح ان شاء اللہ. یہ مثال دے دی. اچھا، یا جو ہے 4 حروف ہے نا، یا کس کے لیے ہے؟ غائب کے لیے ہے، جیسے یقومو. اور تا جو ہے وہ مخاطب اور غائبہ کے لیے ہے. تا دونوں کے لیے آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں تضرب و مؤنث، واحد مؤنث کے لیے بھی ہے، اور واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی آتا ہے.
انت تفہم یا محمد واجبک. کوئی آیا ہوگا دیکھیں یہ جملہ واضح ہے. انت تفہم یا محمد واجبک، اے محمد ہاں تم سمجھتے ہو کس کو؟ اپنے واجب کو، یعنی تمہارا کیا مطلب لازم ہے، تم کو کیا چیزیں انجام دینی ہیں اس کو تم سمجھتے ہو. اور انشاءاللہ یہ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ ہاں یہ محل شاہد ہے یہ اس کی کہ جہاں پر نہیں ہاں مخاطب کے لیے کہ تا اس میں نہیں، اس مثال میں تفہمو جو کیا ہے محل شاہد ہے. تفہمو محل شاہد ہے کہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے شروع میں تا آیا ہوا ہے جو کہ حروف مضارع میں سے ہے، اور یہ کس پر اشارہ کر رہا ہے؟ یہ مخاطب کے لیے. اور انشاءاللہ اے محمد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر واجب کیا ہے؟ ہاں کیا مطلب ہاں آپ کے کیا واجبات سمجھتے ہیں. اور ونحو تفہمو زینب واجبہا. اب یہاں پر کہ دیکھیں یہ غائب کے لیے، یعنی زینب اپنے واجبات کو سمجھتی ہے. اور انشاءاللہ تو یہاں پر تفہمو فعل مضارع ہے، لیکن یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ چوتھا صیغہ ہے. نہیں مخاطب کا نہیں ہے، یہ غائب کا ہے. ہاں واحد مؤنث ہاں غائب، ٹھیک ہے، چونکہ زینب کیا ہے، یعنی زینب جو ہے مؤنث ہے. بات واضح ہو گئی؟ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. چوتھا سے ہاں جی. فَإِن لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْحُرُوفُ زائدہ. سنیے ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ علامت فعل مضارع یہ ہے کہ جو حروف عطین ہیں ان چاروں میں سے لوگ آ کے تو جلدی پڑھتے ہیں زیادہ ہے. ہاں فَإِن لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْحُرُوفُ زائدہ، اگر یہ حروف جو کیا ہیں زائدہ نہ ہوں بلکہ کیا ہوں، بل کانت من اصل الفعل، بلکہ کیا ہوں یہ اصل فعل میں سے ہوں. جس دیکھیے اکلا و نقلا و تفلا و ینعا، اس میں کیا ہے یہ سب، یعنی تا ہے، نون ہے، الف ہے، یا ہے، ہر ایک کی مثال دے دی. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے یہاں پہ اصل فعل میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اور کان الحرف زائدن، ٹھیک ہے، حرف زائد ہے، ٹھیک ہے، ولکنہ لیس لدلالۃ المعنی الذی ذکرنا، لیکن کیا ہے جو معنی ہم نے ذکر کیا تھا مؤنث مخاطب کے لیے کہیں پر مخاطب کے لیے، کہیں پر متکلم کے لیے، کہیں متکلم الغیر کے لیے، اس پر دلالت نہیں کرتے. جیسے اکرم و تقدم، واضح انشاءاللہ. جیسے دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا کہ حمزہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ حمزہ کس کو دلالت کرتا ہے؟ متکلم وحدہ کے لیے، اس کے لیے، یا پھر جو اپنے نفس کو عظیم سمجھتا ہے، کہنے کا مطلب. لیکن جب اکرمہ ہے، اگر باب افعال والا ماضی بنائیے تو وہاں پر کیا ہے اکرمہ کا مطلب یہ وہ نہیں ہے. اس کا معنی کیا کریں گے آپ؟ اکرمہ یعنی اکرام کیا اس ایک شخص نے، ہے نہیں انشاءاللہ واضح ہوگا. فعل ماضی کا یہ پہلا صیغہ ہے باب افعال سے، تو کیا ہے کان الفعل ماضیا لا مضارع. تو یہاں پر فعل کیا ہوگا؟ فعل ماضی ہوگا، مضارع نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ فعل مضارع کے پہچاننے کی علامت جو اس کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حروف عطین، حروف مضارع میں سے کوئی ایک جو کیا ہو اضافی ہو اور اس معنی کے اوپر دلالت کرے. جی اس معنی کے اوپر دلالت کرے. ہاں جب اضافی کہیں تو اصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ حکم. اچھا جہاں تک اس کے حکم کی بات ہے کہ انہ معرب ما لم تتصل به نون توکید ثقیلۃ کانت او خفیفہ او نون النسوہ. اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے. دیکھیں ان مطلب تھوڑا سا الگ وے پہ ہے، ورنہ امر مبنی تھا اور ماضی بھی مبنی، لیکن فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ وہ معرب ہوتا ہے. لیکن کب؟ کہ جب اس سے نون توکید ثقیلہ یا خفیفہ اور نون نسوہ، جب یہ سب کیا ہوتے ہیں اس سے متصل نہیں ہوتے ہیں. بس جب متصل ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ مبنی ہو جائے گا. انشاءاللہ پڑھیں گے. فَإِنِ اتصلت بِهِ نُونُ التَّوْكِيدِ بُنِيَ مَعَهَا عَلَى الْفَتْحِ. بس اگر یہ نون توکید اس سے متصل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بُنِيَ مَعَهَا مع نون توکید کیا ہوگا؟ یہ ہاں یہ مبنی علی الفتح ہو جائے گا. ہاں جیسے نحو قوله تعالی لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ. واضح انشاءاللہ. یہ دیکھیے محل شاہد کیا ہے اس میں؟ محل شاہد یسجنن ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے مبنی علی الفتح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نون توکید ثقیلہ جو کیا متصل ہو گیا. جی وَإِنِ اتصلت بِهِ نُونُ النِّسْوَةِ بُنِيَ مَعَهَا عَلَى السُّكُونِ. بس اور اگر اس فعل مضارع سے کیا ہو جائے؟ نون نسوہ متصل ہو جائے تو یہ مبنی علی السکون ہو جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. محل شاہد یرضعن، اس آیت کریمہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین مثلا. ٹھیک جی، تو محل شاہد کیا ہے؟ یرضعن میں نون جو ہے نون نسوہ متصل ہوا، چنانچہ فعل مضارع کیا ہو گیا؟ مبنی علی السکون ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَ مُعْرَبًا فَهُوَ مَرْفُوعٌ مَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ نَاصِبٌ أَوْ جَازِمٌ. اور فعل مضارع جب مرفوع ہو، عفواً جب معرب ہو تو کیا ہوگا؟ وہ مرفوع معرب ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فَهُوَ مَرْفُوعٌ، لیکن مرفوع کب؟ مَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ نَاصِبٌ أَوْ جَازِمٌ، جب تک اس پہ نازمہ. لیکن جب نہ حروف ناصب و جازمہ داخل ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو ہاں نہیں مبنی ہوگا، وہ ناصبہ نہیں، فعل مضارع منصوب ہو جائے گا یا مجزوم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ جی جیسے یفہم محمد، محل شاہد کیا ہے؟
کیا اس میں شاہد ہے کہ ہاں کہ دیکھیں ہاں یہ کہ فعل مضارع یفہمو، یہ پوری بات کہیں کہ یفہمو کیا ہے، محل شاہد یہ ہے کہ یفہمو فعل مضارع ہے اور مورب ہے، ٹھیک ہے، اور مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اور مورب ہو تو ظاہر سے اس کی حالت بتانی ہوگی، ٹھیک ہے، مرفوع ہے، ٹھیک ہے. اچھا اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ یہاں پہ کہیں گے لتجردہ من الناصب او الجازم. دیکھیں آپ یہ عبارت دیکھیے خود کہہ رہے ہیں فیفہمو محل شاہد فعل مضارع مرفوع لتجردہ من الناصب والجازم والجازم. جی چونکہ ناصبہ اور جازمہ جب داخل ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ عامل ہے نا، تو یہ کیا عمل کرتے ہیں. وہ علامۃ رفع ضمۃ الظاہرہ و محمد فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ. واضح انشاءاللہ؟ جی یہ بات واضح ہے. فَإِن دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ نَصَبَهُ، بس ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر ناصب و جازم نہ داخل ہوں تو یہ مرفوع ہوگا، اور اگر داخل ہو جائیں ناصب داخل تو فعل مضارع منصوب، جازم داخل تو فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا. نحو لن یخیب مجتہد، لن یخیب یعنی لن یخسر، کہ جو مجتہد جو کوشش کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا ہے. واضح انشاءاللہ؟ تو آپ محل شاہد کیا ہے؟ یخیبہ کہ فعل مضارع اب یہاں پر مرفوع نہیں ہے، فعل مضارع منصوب ہوگا. کیوں؟ چونکہ اس کے اوپر لن داخل ہو گیا ہے. واضح انشاءاللہ؟ حروف دیکھیں فلن حرف نفی و نصب و استقبال، ٹھیک ہے، وہ یخیبہ فعل مضارع منصوب بلن. واضح انشاءاللہ؟ یعنی اب دیکھیے یہ ایک بات ہے تھوڑا یاد رکھیے اس کو. دیکھیں اس کو لن کو تین کہا، جیسے وہاں پہ لم کو کہا تھا حرف نفی جزم اور قلب کہا تھا. اس کے سبب ہم نے بتایا تھا، جس کو نہیں یاد ہے وہ یاد کرے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی لن کو کیا کرے؟ لن کے بھی تین حکم ہے. لن حرف نفی بھی ہے. حرف نفی کیوں ہے؟ چونکہ یہ جب کسی حرف داخل ہوتا ہے تو نو کا معنی دیتا ہے، منفی کا معنی دیتا ہے. کیا کہا آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا، تو یہ نہیں کا معنی، نو کا معنی کر رہے ہیں، تو یہ اس لیے حرف نفی ہے. نصب کیوں ہے؟ کہ چونکہ یہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے. استقبال کیوں ہے؟ ہاں چونکہ دیکھیں فعل مضارع میں دو معنی پایا جاتا ہے، پریزنٹ حالیہ معنی اور استقبال کا، لیکن جب لن داخل ہو جائے تو یہ ہمیشہ معنی جو آپ کیا کریں گے؟ استقبال کا ہی کریں گے. واضح انشاءاللہ؟ جیسے سین اور صوفہ کی بات تھی. واضح ہوگی بات؟ ہاں یہ خیبہ بھی واضح انشاءاللہ. اب آئیے نیچے وَإِن دَخَلَ عَلَيْهِ جَازِمٌ، اور اگر فعل مضارع پہ جازم داخل، حروف جازمہ میں سے کوئی حرف داخل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جزم الفعل المضارع. ہاں کی ضمیر پلٹنا ہے کس طرف؟ فعل مضارع کی طرف، ٹھیک ہے. اور ہاں کی اس کے اندر جو ایک ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے وہ کس طرف پلٹے گی؟ جازم کی طرف، ٹھیک ہے. یہ سب باریکی سمجھیے گا. جزمہ میں ہوا کی ضمیر پلٹے گی جازم کی طرف، اور ہاں کی ضمیر جو ظاہر ہے وہ پلٹے کس طرف؟ فعل مضارع کی طرف. واضح ہو رہی بات؟ جی. نحو لم یجزع ابراہیم، محل شاہد کیا ہے کہ لم حرف نفی و جزم و قلب، یہ تو بتا چکے ہیں، پھر بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے. وہ یجزع جو کیا ہے؟ فعل مضارع مجزوم بلم، ٹھیک ہے. وہ علامۃ جزم سکون، و ابراہیم فاعل مرفوع علامۃ رفعہ الضمۃ الظاہرہ. واضح انشاءاللہ؟ یہاں تک رہیں دیں انشاءاللہ. اس کو اب محرم کے بعد پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.